بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چاروں طرف سے بدبو آ رہی تھی۔ یہ بہت تیز اور گندی بدبو تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے چاروں طرف ہاتھ چلائے تاکہ میرے ہاتھ میں موبائل آئے اور میں اس کی ٹارچ آن کر کے دیکھ سکوں کہ یہ اتنی گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اور پھر جیسے ہی لائٹ آن ہوئی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ میرا سارا وجود گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے ابکائی آنے لگی۔ میں تیزی سے بھاگا اور آج جو واقعہ میں اپنے بہن بھائیوں کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ میری آپ بیتی ہے، اور اس واقعے نے میری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ نہ صرف میرا بلکہ اس واقعے کو کتنے ہی برس گزر جانے کے باوجود اب تک میرے خاندان میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس واقعے کو سن کر سنور گئی ہیں۔ آج اسی نیت سے آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ شاید کسی اور کی زندگی بھی سنور جائے۔ میرا نام ناصر توقیر ہے اور میں اپنے والد توقیر احمد اور والدہ سکینہ بی بی کی واحد اولاد تھا۔ نہ صرف اکلوتا بلکہ بیٹا تھا، بلکہ شادی کے 10 سال بعد بڑی ہی منتوں مرادوں کے ساتھ پیدا ہونے والا بیٹا تھا۔ میرے ابا چھوٹے بھائی تھے، ان سے بڑے بھائی یعنی میرے تایا ابو جو کہ میرے ابا سے کافی بڑے تھے، اور ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے تو نوازا، مگر ان کے گھر صرف بیٹیاں ہی تھیں، لہٰذا میرے دھیان میں شدت سے بیٹے کا انتظار ہو رہا تھا۔ ہر شخص کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ بالآخر میرے ابا کی شادی کے 10 سال بعد میں ماں کی گود میں آیا تو مجھے بالکل شہزادوں جیسا پروٹوکول ملا۔ میں پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھا، ہر کوئی مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اماں بتایا کرتی ہے کہ تمہاری پیدائش پر پورے خاندان سے تمہارے لیے اس قدر تحائف اکٹھے ہوئے کہ اگر تمہارے لیے 2-3 سال تک بھی کپڑے نہ لیتے تو بھی کام چل جاتا۔ کپڑوں اور تحائف کا انبار لگ چکا تھا۔ اسی طرح خاندان بھر کی شفقت محبت کے اس گھنے سائے تلے میں پل بھر کر جوان ہوا۔ میں ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جو بہت سے نوجوانوں کی خواہش تھی۔ نہ تو مجھے تعلیم کی ضرورت تھی، نہ ہی گھر والوں کی طرف سے تعلیم کی توجہ پر زور دیا جاتا تھا، کیونکہ ابا کا اپنا ذاتی کاروبار تھا اور مجھے وہی سنبھالنا تھا۔ ویسے بھی اماں مجھے اپنی نظروں کے سامنے سے زیادہ دیر تک اوجھل ہونے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کے سلسلے کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اماں ابا نے میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ کر دی، اور پھر بڑی دھوم دھام سے میری شادی کی گئی۔ میری بیوی سارا بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا تو کچھ ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوا۔ زندگی میں بیوی ہم سفر شامل ہوئی تو مانو زندگی میں جیسے کوئی ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی جب سارا امید سے ہوئی تو مجھ سے زیادہ میری ماں باپ خوش تھے۔ بچے کی آمد سے قبل ہی گھر میں جشن منایا گیا، خوشیاں منائی گئی، خاندان بھر میں مٹھائی بانٹی گئی۔ خیر دھیرے دھیرے وقت یوں ہی صبح شام کر کے گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا تھا۔ میرے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھی، بچوں کے کہکے گونجتے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون اور اطمینان سے گزر رہی تھی، لیکن میرے والدین اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی صحت اب ان کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن چپکے سے ابا نے اپنی آنکھیں موند لی اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ والدین کتنے بھی بوڑھے کیوں نہ ہو جائے اور آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر کیوں نہ پہنچ جائے، والدین کی ضرورت ہمیشہ ہمیں رہتی ہے۔ اور پھر میں تو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، میری تو کل کائنات میرے والدین تھے۔ والد کے جانے کا صدمہ ہمارے گھر میں ہر ایک کو ہی بہت تھا، کیونکہ میرے بچے بھی میرے والدین سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ سچ کہوں تو میرے ابو مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے محبت کرتے تھے، مگر ابا کی جدائی کا سب سے زیادہ اثر اماں کی شخصیت پر پڑا تھا۔ وہ بہت ہی خاموش، چپ چاپ اور الگ تھلگ رہنے لگی تھی۔ میں تو سارا دن کام پر اپنا وقت گزارتا تھا، شام کو گھر واپس آتا تو اماں کے ساتھ مل بیٹھتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر میری بیوی بتاتی تھی کہ اماں سارا دن خاموش اپنے کمرے میں رہتی ہیں، وہ کسی کے بلانے پر بھی بہت کم بات چیت میں حصہ لیتی ہیں۔ میں اماں کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ ابا ان کے ہمسفر تھے، ساتھی تھے، اور بڑھاپے میں جا کر ان کو تو ہمسفر کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم لاکھ اماں کا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر میرے بیوی اور بچے سارا دن اماں کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے تاکہ ان کا دل لگا رہے، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ لیکن والد کے گزر جانے کے بعد اماں بھی زیادہ وقت نہ گزار سکی، اور پھر محض 1 سال بعد اماں بھی ہمیں داغیں پھاڑ کر دے گئی۔ میرے والدین میرے ماں باپ دونوں ہمیں چھوڑ کے چھا چکے تھے، اور میں تو جیسے اب ٹھنڈی چھاؤں سے ایک دم کڑی دھوپ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہے، گزرتا وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی منتمل ہو چکا تھا۔ میں اپنی زندگی میں اپنے کام کاج، کاروبار اور بیوی بچوں میں
मसरूफ़ हो चुका था। अम्मा को इस दुनिया से गए हुए 6 माह गुजरे थे कि मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। रात का वक्त था, मैं गहरी नींद सो रहा था जब अचानक मेरे नाक के नथनों से बदबू टकराई। इस बदबू के एहसास के साथ ही मुझे शदीद नागवारी का एहसास भी हुआ, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बदबू थी। पहले तो सर झटक कर मैंने इस ख्याल को झटकने की कोशिश की और दोबारा से नींद में खो जाने की कोशिश की, मगर ये बदबू इस कदर तेज़ थी कि मैं आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगा। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। मैं चारों तरफ हाथ हिलाकर मोबाइल तलाश करने लगा ताकि इसकी लाइट ऑन करूं, देखूं कि इस बदबू का माखिज क्या है। मुझे अब ये भी याद नहीं कि मुझे लाइट मिली थी या नहीं, लेकिन कमरे में कुछ रोशनी हो चुकी थी। रोशन होते ही जो मंजर मैंने देखा वो बेयकीन सा मंजर था। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं हैरान परेशान नज़रों से अपने वजूद की तरफ देख रहा था। मेरा पूरा वजूद गंदगी में लुथरा हुआ था। ये गंदगी थी, पखाना था, क्यों, कैसे, बहुत से सवाल थे मेरे जहन में कि ये सब क्या है। नागवारी का शदीद एहसास मेरे ऊपर तारी हो चुका था और ये सब देखते ही मुझे बहुत ज़ोर से उबकाई आई। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठा और वाशरूम की तरफ भागा, मगर वाशरूम के करीब पहुंचते ही मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, एकदम कमरा रोशनी से भर गया। मैं चारों तरफ गौर से देखने लगा। मैं वाशरूम के पास नीचे फर्श पर बैठा था। मैंने अपने वजूद पर नज़र दौड़ाई। मेरा बदन बिल्कुल साफ था, लिबास बिल्कुल साफ था, इर्द गिर्द कोई गंदगी नहीं थी, अब तो कोई बदबू भी नहीं थी। मेरी बीवी बेड पर बैठी हैरान परेशान नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो जल्दी से उठकर आगे बढ़ी, मुझे बाजू से थामा और बेड पर बिठाया। वो बार बार मुझसे एक सवाल कर रही थी, क्या बात है, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या आपने कोई ख्वाब देखा था, क्या कोई बुरा ख्वाब था। फिर वो जल्दी से किचन की तरफ गई और पानी का गिलास भर कर लाई और मेरे मुंह के साथ लगाते हुए कहने लगी, ये लें, चंद घूंट पानी के पिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मुझे बताएं तो सही। मेरा अपना दिल बैठा जा रहा था। वो सवाल पे सवाल किए जा रही थी जबकि मैं तो होश में ही नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि वो सब क्या था, क्या वो ख्वाब था, मगर मुझे तो वो हकीकत मालूम हो रही थी। अगर वो ख्वाब था तो कैसा ख्वाब था, ये क्या मतलब था। मैं बेहद उलझ चुका था। मेरी बीवी अब तक कुछ बोल रही थी। मैंने खाली खाली नज़रों से इसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम लेट जाओ और लाइट भी बंद कर दो। बस मैंने एक बुरा ख्वाब देख लिया था, मैं ठीक हूँ। अब इसने मेरा तकिया दुरुस्त किया, मैं अपनी जगह पर लेट गया। वो बेयकीनी से अब भी मेरी तरफ देख रही थी, मगर अब इसने कमरे में एक मद्धम सी लाइट ऑन कर दी थी। फिर अपनी जगह जाकर लेट गई। वो लेट चुकी थी, मगर वो खोई खोई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैं भी खामोश था, क्योंकि मैं तो खुद बहुत उलझा हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ वो क्या था, ख्वाब था, हकीकत थी या कुछ और। बहुत देर बिस्तर पर पड़े रहने के बाद ना जाने कब दोबारा मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, सबसे पहले ख्याल मेरे जहन में यही आया कि रात मेरे साथ क्या हुआ था, वो सब क्या था। मैं एक बार फिर से उलझन का शिकार हो चुका था। दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात को भूल गया, मगर 10 से 15 दिन के बाद एक बार फिर से मेरे साथ वही सब कुछ हुआ। रात का न जाने कौन सा पहर था जब तेज़ बदबू मेरे नथनों से टकराई। दिलो दिमाग पर फ़ौरन नागवारी सी तारी हो गई। बदबू बहुत शदीद थी। मैं फ़ौरन उठ बैठा। इस बार भी कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मैंने बेख्तियार अपने बदन पर हाथ मारकर देखा। इस बार भी मेरा बदन गंदगी से लथड़ा हुआ था। सर से पैर तक हर जगह वही गंदगी थी, जिसमें से तेज़ ताफुन उठ रहा था। बदबू इतनी शदीद थी कि मेरा दिलो दिमाग उबलने लगा। मुझे ये यूँ महसूस हो रहा था कि अभी सब कुछ मेरे अंदर का उलटकर बाहर आ जाएगा। मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से नीचे उतरा, मगर फिर मैं वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। शोर की आवाज़ के साथ मेरी बीवी भी उठ खड़ी हुई। मेरी आँख खुल चुकी थी। मैं नीचे फर्श पर बेड के पास ही बैठा हुआ था और मेरी बीवी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। वो जल्दी से उठकर मेरे पास आई और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। इसने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम रखा था और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहने लगी, क्या हो गया आपको, क्या आज फिर आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मैं कुछ बोला नहीं, मगर खामोशी से इस बात में सर हिला दिया और फर्श से उठकर ऊपर बेड पर बैठ गया। मेरी बीवी गई और पानी का गिलास भर लाई। मैंने चंद घूंट पानी के पी कर गिलास इसे वापस थमा दिया। मैं चुपचाप अपनी जगह पर वापस लेट चुका था। मेरी बीवी अपनी जगह पर बैठी बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अब तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। कुछ देर बाद वो सो चुकी थी, मगर मैं जाग रहा था और छत को घूर रहा था। मुसलसल इसी सोच में गुम था कि आखिर ये सब क्या है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बाकी रात मैं एक लम्हे के लिए भी सो ना सका। सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई और फिर इस वाक़ये को भी काफ़ी दिन गुजर चुके थे, मगर ये वाक़या मेरे जहन से अब निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं शदीद शशोपंज का शिकार था। मुझे लगता था मुझे किसी से बात करनी चाहिए,
کسی سے مشورہ کرنا چاہیے، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ بالآخر میرے سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن عصر کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھا رہا اور تمام نمازیوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ کر کے تمام لوگ مسجد سے جا چکے تھے، مسجد تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر امام صاحب سر جھکائے اپنی تسبیح اور اذکار میں مصروف تھے۔ جب سب لوگ جا چکے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا جا کر امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھا، آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی تسبیح کو جیب میں ڈال دیا اور میری خیر و خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے مدب سے لہجے میں کہا، امام صاحب ایک پریشانی میں الجھا ہوا ہوں۔ میری بات سن کر امام صاحب نے فکر مندی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، خیریت تو ہے میاں، کیا الجھن ہے؟ پھر میں نے اپنی تمام الجھن اور پریشانی امام صاحب کے سامنے دہرا دی۔ جیسے جیسے میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آتا تھا تمام تفصیل کے ساتھ میں نے انہیں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا، خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتے رہے جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر کہنے لگے، توقیر میاں، اگر تو تم مجھ سے مشورہ کرنے آئے ہو تو پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، تم لوگوں کی طرح ایک عام سا انسان ہوں۔ یہ امامت کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی بس پوری کوشش کرتا ہوں، باقی میں تمہیں اپنے تجربے اور فہم و سوچ کے مطابق بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے تم میرے چند سوالوں کے جواب دو۔ میں نے کہا، جی پوچھیے امام صاحب۔ تو امام صاحب کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ تمہاری روٹین کیسی ہے، پنجگانہ نماز پڑھتے ہو، اس کے علاوہ دینی معاملات میں کیسے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں خاموش تھا، کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آج عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی میں اس کے لیے مسجد میں آیا تھا، کیونکہ مجھے امام صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کہا، امام صاحب بس کبھی کبھار جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، آج بھی اسی لیے بس مسجد میں آیا کیونکہ آپ سے یہ سوال کا جواب جاننا تھا۔ امام صاحب نے ایک ہنکارا بھرا اور کہنے لگے، والدین تو تمہاری وفات پا چکے ہیں، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا، جی امام صاحب۔ کہنے لگے، دیکھو توقیر میاں، بات یہ ہے کہ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہدایت کرتے رہتے ہیں، چاہے بچے اس پر عمل کریں یا نہ کریں، والدین کا کام ہے ہدایت کرنا۔ وہ کہتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے نیکی اور ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے ایک نبی اور پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے۔ جہاں تک میری سمجھ میں مجھے اس خواب کی تعبیر بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ تھے وہ تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، مگر تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد تمہارے لیے یہ دعائیہ ہاتھ اب اٹھانے والا کوئی نہیں، اور بنا نماز اور قرآن کے، بنا کسی بھی تعلیمات پر عمل کی زندگی گزارنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جانور اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو سوتا ہے، کھاتا ہے اور حاجات سے فارغ ہوتا ہے، پھر سے کھاتا ہے، پھر سے سو جاتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے عقل اور سمجھ عطا کی گئی ہے، اسے صحیح اور عقل کی تمیز دی گئی ہے، لیکن اگر ہم اپنی دینی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہماری یہ زندگی ایسی ہی ہے جیسا کوئی جانور اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یاد رہو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت کی راہ پر چلنے کا موقع دیتا ہے، ہدایت اس تک پہنچاتا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کی اپنے بس کی بات ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا یہ خواب بھی ہدایت کے لیے ایک شمع ہے، تمہیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم بدبودار زندگی گزار رہے ہو، اپنی زندگی کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو معطر کرو، اس کو خوشبودار کرو اپنے نیک اعمال سے، 5 وقت کی نماز سے۔ امام صاحب کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد میں ہکا بکا ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، میں دنگ رہ گیا، یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے مگر پھر بھی مجھے ہدایت کا اشارہ کیا جا رہا تھا۔ میرا پروردگار کتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیدا کی گئی مخلوق، اس کے پیدا کیے گئے بندے ہدایت کی راہ پر چلے اور میں کسی طرح گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ پروردگار جو روزانہ مجھے ایک نئی صبح دیکھنے کا موقع دیتا ہے، جو روزانہ مجھے ہزاروں نعمتیں دیتا ہے، اور میں اس کے شکرانے کے طور پر کیا کرتا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ 8 دن کے بعد ایک جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں بس۔ تبھی میرے کانوں میں امام صاحب کی آواز آئی جو کہہ رہے تھے، دیکھو میاں، نماز کو 5 وقت ادا کرنا شروع کر دو، یہ فرض ہے، اس کا سوال کیا جائے گا۔ سوچو کہ پروردگار تمہیں 8 دن بعد کھانا دیتا ہے، کیا تم 8 دن بعد پانی پیتے ہو؟ کیا تم 8 دن بعد تن ڈھانپتے ہو؟ کیا تم 8 دن بعد سانس لیتے ہو؟ جب وہ پروردگار تمہیں ہر روز، ہر پل اپنی ہر نعمت سے نواز رہا ہے تو تم 8 دن بعد شکرانہ کیوں ادا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تم نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، اپنی زندگی میں بہتری لاؤ، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تم دوبارہ ایسا
خواب نہیں دیکھو گے۔ اس دن مسجد سے نکل کر میں گھر آ گیا، مگر مسجد سے نکلنے کے بعد میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میری زندگی کا رخ ہی بدل چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا طرز زندگی بدل دیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگا، نہ صرف خود بلکہ اپنی بیوی بچوں کو بھی اس پر لگایا۔ اپنے بیٹے کو ساتھ مسجد لے جاتا، اور واقعی امام صاحب کا کہا سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے سال گزر گئے، مگر مجھے دوبارہ کبھی بھی وہ بدبودار خواب نہیں آیا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو معطل کر لیا تھا۔ آج اس واقعے کو کتنے ہی برس بیت چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، مگر آج بھی یہ واقعہ خاندان میں سنایا جاتا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف میری زندگی بدلی بلکہ میرے بچوں کی بھی زندگی بدل دی، اور ہم سبھی ہدایت کے راستے پر چلنے لگے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔